هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وراثت کے مسائل کے جاننے کے بعد کچھ معاشرتی مسائل جانے گئے، اور یہ بتایا گیا گزشتہ آیت میں وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے ان عورتوں سے نکاح کرنا جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو، یعنی تمہاری اگر باپ کی کوئی دوسری شادی ہوئی ہو اور کسی وجہ سے باپ وفات پا جائے تو اپنی اس ماں سے جو باپ کی بیوی تو ہے لیکن سکی ماں نہیں ہے تو اس سے نکاح اسلام میں ناجائز ہے، پہلے جبکہ ہو جایا کرتا تھا۔ یہاں ہم پہنچ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ وہ کون سے رشتے ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، میں نے عموماً اس بات کی طرف پہلے بھی اشارہ کئی جگہوں پہ کیا ہے کہ انسان کے ایک معاملات وہ ہیں جو دینی معاملات ہیں، جس میں دین کے بارے میں اس کو مکلف بنایا گیا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے۔ ان اعمال کے اندر بندے کو یہ کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جس کی اجازت دی گئی ہے۔ انسان اپنی مرضی سے کوئی دین نہیں بنا سکتا ہے، اپنی مرضی سے کوئی نماز نہیں بنا سکتا، اپنی مرضی سے کوئی ذکر نہیں بنا سکتا، اپنی مرضی سے عبادت میں کوئی چیز شامل نہیں کر سکتا۔ صرف وہ عبادت ہے جو اللہ نے بتائی یا اللہ کے رسول نے بتائی۔ جو انسان کی دنیاوی باتیں ہیں اس میں سب کچھ جائز ہے سوائے اس کے جس سے منع کر دیا گیا۔ کھانے پینے میں سب کچھ حلال ہے سوائے اس سے جس سے منع کر دیا گیا۔ لباس میں سب کچھ حلال ہے سوائے اس سے جس سے منع کر دیا گیا۔ معاملات کرنے میں سب کچھ حلال ہے سوائے اس سے جس سے منع کر دیا گیا۔ اسی انداز میں اور اسی سٹائل میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا کہ یہ تمہارے اوپر شادی بیاہ میں محرمات ہیں، تمہارے لیے محرم ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کے علاوہ جہاں چاہو نکاح کر سکتے ہو، لیکن یہ جو رشتے بیان کیے گئے ہیں ان کو یہ نہیں بتایا وہاں کر سکتے ہو، بلکہ جو نہیں کر سکتے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور پھر فرمایا اس کے علاوہ جہاں چاہو کر سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آغاز فرمایا ہے اس آیت سے، اور فرمایا حرمت علیکم امہاتکم۔ اللہ تعالیٰ ہی حرام کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بیان اس انداز سے کرتا ہے کہ حرمت حرام کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر تمہاری مائیں، تمہاری ماں، اور یہاں لفظ ماں بول کر ماں کی طرف سے جتنے بھی رشتے آتے ہیں، نانی ہے، پڑنانی ہے، وہ سارے رشتے اس میں آ جاتے ہیں جو ماں کی طرف بنتے ہیں۔ اور اسی طرح ماں کے ساتھ جو ایک محرم رشتے بنتے ہیں، ماں کی جو ہے وہ خالہ ہے، ماں کی جو ہے وہ رشتہ وہ بنتا ہے، ماں کے ساتھ جو ہے وہ جو بھی رشتے ہیں وہ سارے یعنی ماں اور ماں کے اوپر کے رشتے سارے کے سارے، ان سے نکاح کرنا اسلام میں قطعاً جائز نہیں ہے۔ دوسرا فرمایا وَبَنَاتُكُمْ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ۔ دوسرا رشتہ ہے تمہاری بیٹیاں جو تمہارے اوپر جن سے نکاح نہیں کر سکتے،
اور بیٹیاں بول کے بیٹیوں کی بیٹیاں آگے آگے جتنے بھی کوئی رشتے بنتے ہوں سارے کے سارے اس میں حرام ہیں۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور پھر فرمایا تمہاری بہنیں، اب اس میں بہنیں سب شامل ہیں، چاہے وہ بہن ماں اور باپ کی طرف سے سکی بہن ہے، یا وہ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے نہیں صرف باپ کی طرف سے بہن بنتی ہے، یا وہ صرف ماں کی طرف سے بہن بنتی ہے، سب کے سب رشتوں کو عام رکھا۔ وَعَمَّاتِكُمْ، باپ کی بہنیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں، پھوپھی کہتے ہیں، وہ رشتے تمہارے اوپر سارے کے سارے حرام ہیں۔ باپ کی بہنیں چاہے وہ سکی ہیں، باپ کی بہنیں جو ہے وہ چاہے باپ کے لیے باپ کی طرف سے ہیں یا باپ کے ماں کی طرف سے ہیں، کسی بھی طرح سے وہ باپ کی بہن بنے تو تمہاری جو ہے وہ پھوپھی بنتی ہیں، تو وہ بھی رشتے تمہارے لیے حرام ہیں۔ وَخَالَاتُكُمْ، پھر فرمایا تمہاری ماں کی طرف سے ماں کی بہنیں۔ اب یہ ماں کی جو بہنیں ہوتی ہیں اس کو خالہ کہتے ہیں، وہ ماں کی سکی بہن ہے، یا ماں کے باپ کی طرف سے ہے اس ماں کی بہن بنتی ہے، یا باپ کی یا اس کی جو آپ کی ماں ہے اس کی ماں کی طرف سے اس کی بہن بنتی ہے، تو ہر لحاظ سے وہ تمہاری خالہ بنتی ہے، اور اس سے نکاح بھی اسلام میں حرام ہے۔ آگے فرمایا وَبَنَاتُ الْأَخِ، بھائی کی بیٹی، بنات الاخی جس کو ہم بھتیجی کہتے ہیں، بھتیجی ہے، بھتیجی کی آگے بیٹیاں ہیں، بھتیجی کی بیٹیوں کی بیٹیاں ہیں، سب کے سب رشتے جو آگے بیٹے سے آگے رشتے بنتے ہوں وہ بھتیجیاں جو ہیں بھائی کی بیٹیاں، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور پھر فرمایا وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، بہن کی بیٹیاں جو بھانجیاں ہوتی ہیں وہ بھی ان سے بھی رشتہ جائز نہیں ہے، یہ سب کے سب تمہارے لیے جو ہے وہ حرام رشتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں بھی تمہارے اوپر حرام ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ اور اسلام میں دودھ پلانے کی جو عمر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بچپن میں، جب دودھ پینے کا ٹائم ہوتا ہے بچے کا، اس ٹائم میں اگر کسی عورت نے کسی دوسرے بچے کو 5 دفعہ اچھی طرح دودھ پلا دیا ہو تو اس سے اس کا رضائی ماں ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ اگر کسی بچے نے کسی عورت کا 1 دفعہ دودھ پی لیا، 2 دفعہ پی لیا، 3 دفعہ پی لیا، 4 دفعہ پی لیا، اس سے رضاعت نہیں بنے گی، یہ ذرا نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ یا بعض دفعہ غلطی سے کوئی تھوڑا سا ایسا ہو جاتا ہے تو ایسا سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ رضاعت کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ پہلے جو ہے وہ 10 رضاعتیں تھیں، پھر اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر کے 5 رضاعتیں کر دی۔ 5 دفعہ جو ہے وہ اگر کسی بچے نے ماں کا دودھ پیا ہے کسی اور عورت کا تو اب اس کی وہ رضائی ماں بن جاتی ہے، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، تمہاری بہنیں جو اس دودھ کی وجہ سے، ماں کے دودھ پینے کی وجہ سے بہنیں بن رہی ہیں، وہ بھی تمہارے لیے جو ہے وہ حرام ہیں۔ یہاں پہ ایک سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس کے ساتھ ایڈ کر لی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا يَحْتَحْرُمُ بِالرَّضَاعَةِ مَا تَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں دودھ پینے کی وجہ سے بھی وہی رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ تو جو ماں ہیں دودھ پینے والی، اس ماں کی بہنیں
اسی طرح جو رشتے بہنیں بنتی ہیں رضاعت میں ان کی بیٹیاں، اسی طرح رضاعت میں جو بھائی بنتے ہیں ان کی بیٹیاں، یہ سب رشتے جو ہے وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ خلاصتاً سمجھ لیجئے کہ 7 رشتے ایسے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، اور 7 رشتے ایسے ہیں جو انسان کی رضاعت کی وجہ سے ہی حرام ہوتے ہیں، اور 4 رشتے آگے آئیں گے جو انسان کے سسرالی رشتے ہیں جو انسان پہ حرام ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور رشتے بھی ہیں جن کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے، 2 سکی بہنوں کو نہیں کر سکتے، بھتیجی اور پھوپھی کو نہیں کر سکتے، بھانجی اور خالہ کو ایک ساتھ نہیں جمع کر سکتے۔ اب ذرا تفصیل کے ساتھ اگر آپ سمجھیں تو جو 7 رشتے رضائی ہیں، جو 7 رشتے نسبی ہیں، رشتے کی وجہ یعنی خاندانی لحاظ سے جو 7 رشتے نسبی ہیں جو حرام کیے گئے ہیں نسب کی وجہ سے، ان میں پہلے نمبر پہ مائیں ہیں، نمبر 2 بیٹیاں ہیں، نمبر 3 بہنیں ہیں، نمبر 4 پھوپھیاں ہیں، نمبر 5 خالائیں ہیں، اور نمبر 6 بھتیجیاں ہیں، اور نمبر 7 اس کی بھانجیاں ہیں۔ یہ 7 رشتے، یہی 7 رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ 7 رشتے انسان کے اوپر اس کے خاندان کی بنیاد پہ حرام ہیں، اور 7 رشتے ہی انسان کے اوپر رضاعت کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ رضاعت میں بھی سیم یہی ہے کہ رضائی مائیں ہیں، رضائی بیٹیاں ہیں۔ اب رضائی بیٹی کا کیا مطلب ہے کہ اگر ایک انسان کی بیوی نے کسی کو دودھ پلا دیا ہے تو وہ اس کی رضائی بیٹی بن گئی ہے۔ اگر کسی انسان کی بیوی نے کسی اور لڑکی کو دودھ پلا دیا اور وہ بڑی ہو گئی تو وہ دودھ پلانے کی وجہ سے اس کی رضائی بیٹی بن گئی ہے۔ تو رضائی مائیں، رضائی بیٹیاں، رضائی بہنیں، رضائی پھوپھیاں، رضائی خالیں اور رضائی بھتیجیاں اور رضائی بھانجیاں، یہ 7 رشتے ایسے ہیں جو رضاعت اور دودھ کی بنیاد پہ بھی انسان پہ حرام ہو جاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، یہاں سے وہ رشتہ جو انسان پہ اس کے سسرال کی بنیاد پہ حرام ہو جاتا ہے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں کی مائیں جسے ہم ساس بولتے ہیں، وہ ان سے بھی کسی طرح سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، وہ بھی حرام ہیں، وہ بھی انسان کے لیے محرم بن جاتی ہیں۔ انسان کی بیوی کی والدہ جو ہے وہ بھی انسان کے لیے محرم رشتہ ہے، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ آگے فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، فرمایا اور ربیبہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ ربیبہ، ربیبہ کی جمع ہے۔ سب سے پہلے تو سمجھنا چاہیے کہ ربیبہ کسے کہا جاتا ہے، کون ہے ربیبہ؟ اگر ایک انسان کی کسی عورت سے شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، اور اس عورت کے پاس اپنے پچھلے خامد سے بیٹی ہے، اگر کسی عورت کے پاس اپنے پچھلے خامد سے بیٹی ہے تو اب وہ اس انسان کے لیے ربیبہ کہلاتی ہے عربی میں۔ گویا کہ یہ اس کا سکا باپ نہیں ہے، اس کا باپ سکا جو ہے وہ پیچھے تھا جو فوت ہو گیا یا جس سے طلاق ہو گئی۔ اب اس عورت کی آگے کسی اور بندے سے نکاح ہو گیا تو اب اس عورت کی جو بیٹی ہے وہ اس اگلے خامد کے لیے ربیبہ بن جائے گی۔ تو ربیبہ جو ہے اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ ربیبہ جس کی جمع ربائب ہوتی ہے اس سے بھی نکاح نہیں ہوتا۔ آگے اللہ نے فرمایا
وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، کہ وہ ربیبہ جس سے نکاح حرام ہے جو تمہاری گود میں ہے، یعنی تمہاری پرورش میں ہے، ان اور بیویوں میں سے جن کے پاس تم جا چکے ہو۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی سے نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی اور اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو اب انسان اس بیوی کے پاس نہیں گیا ہے، نکاح ہوا تھا لیکن نہیں گیا ہے، تو اس کی اگر پہلے خامد سے کوئی بیٹی ہے تو بعد میں اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اپنی اس بیوی جس کے پاس جا چکا ہے اس سے کوئی بھی ربیب، یعنی اس سے ربیبہ جو ہے اس سے کسی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اللاتی فی حجورکم، یعنی وہ ربیبائیں جو تمہاری پرورش میں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں بنتا کہ جو ربیبہ تمہاری پرورش میں نہ ہو اس سے نکاح ہو سکتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ لفظی معنی ہے فی حجورکم، یعنی تمہاری گود میں، مطلب تمہاری پرورش میں، کہ اگر ربیبہ تمہاری پرورش میں نہیں ہے بلکہ وہ مثال کے طور پہ ایک عورت کی آگے شادی ہوئی اور اس سے پہلے خامد سے اس کے پاس ایک بیٹی تھی، تو وہ بیٹی پیچھے نانی نے سنبھال لی ہے، نانی اس کی پرورش کر رہی ہے، یا اس کا کوئی اور ماموں پرورش کر رہا ہے، یا پہلے خامد کا جو ہے وہ اس کی کوئی بہن بھائی اس کو پرورش کر رہا ہے، تو اگر ربیبہ تمہارے پاس نہیں ہے تو کیا پھر اس سے نکاح حرام نہیں ہوگا؟ تو بات یہ ہے کہ پھر بھی حرام ہوگا۔ یہ جو لفظ بولا گیا ہے اللاتی فی حجورکم، اس کو عربی میں بولا جاتا ہے قید احترازی، یعنی عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو ربیبہ پچھلے خامد کی ہوتی ہے وہ اس کی بیوی اس کو سنبھال رہی ہوتی ہے، تو وہ بھی گویا اس کے پرورش میں ہوتی ہے۔ جب عورت کو پچھلا خامد اس کا فوت ہو گیا ہو اور اس کے پاس ایک بیٹی ہو، تو اس کی دوسری شادی کرنے کا مین مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ میری اس بیٹی کو کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا بن جائے، میری اس بیٹی کا کوئی اچھا مستقبل بن جائے۔ تو وہ بیٹی عموماً ہوتی چونکہ پرورش میں ہے، اس لحاظ سے بولا گیا ہے اللاتی فی حجورکم۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پہلے خامد کی بیٹی پرورش میں ہے یا نہیں ہے، اپنی کفالت میں ہے یا نہیں ہے، اپنی گارڈینس میں ہے یا نہیں ہے، ہر صورت میں اس سے نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کہ اگر کوئی ایسی بیوی ہے تمہاری جس سے نکاح ہوا لیکن تم اس کے پاس نہیں گئے ہو، ایک خامد بیوی والے تعلقات قائم نہیں ہوئے ہیں، تو اگر اس عورت کی کوئی ربیبہ ہے، اس عورت کی بنیاد پہ کوئی ربیبہ ہے کہ اس کی پہلے خامد سے کوئی بیٹی ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس عورت سے کوئی قربت نہیں ہوئی ہے تو ایسی صورت میں وہ ربیبہ حرام نہیں ہوگی۔ اگر بیوی سے قربت ہو گئی ہے تو پھر جا کے ربیبہ حرام ہوگی، وگرنہ ربیبہ حرام نہیں ہوگی۔ یہ دوسرا رشتہ ہے جو ایک سسرالی رشتہ بول دیں، ایک انسان کی بیوی کی ماں اور دوسرا اس بیوی کی پہلے خامد سے بیٹی۔ پھر اللہ نے فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ۔ تیسرا یہ رشتہ ہے کہ تمہارے بیٹوں کی بیویاں، وہ بیٹے جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں، وہ بیٹے جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں۔ فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، حلائل حلیلہ کی جمع ہے، اور عربی میں حل یا حلو کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ پہ نازل ہونا، کسی جگہ پہ ٹھہرنا، کسی جگہ پہ پڑاؤ کرنا، اور اس سے بیوی کے لیے لفظ حلیلہ نکلا ہوا ہے فعیلہ کے وزن پہ، جس کا معنی یہ ہے کہ بیوی کو گھر میں آ کے ٹھہرایا جاتا ہے،
وہ ہمیشہ کے لیے بیوی بن کے آتی ہے، کوئی ٹمپریری طور پہ نہیں ہوتی ہے۔ تو جب ہمیشہ کے لیے اسے ٹھہرنا ہوتا ہے تو اس لحاظ سے اس کو حلیلہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، وہ حلائل، وہ بیویاں جو تمہارے ان بیٹوں کی ہیں جو تمہارے صلبی بیٹے ہیں، تمہارے حقیقی بیٹے ہیں۔ اگر کوئی اڈاپٹ کیا ہوا بیٹا ہے، اپنا حقیقی بیٹا نہیں ہے، اور یہ اڈاپٹ کیا ہوا بیٹا جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طلاق شدہ عورت کا اپنے اس سسر سے، جو اس کا حقیقی سسر تو نہیں ہے، اس کے خامد کا ایک لحاظ سے سوتیلا باپ بنتا تھا، تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہی مسئلہ آیا تھا، جب حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا نکاح کروا دیا تھا، اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی حقیقی بیٹے تھے، حقیقی بیٹے نہیں تھے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹا بنا لیا ہوا تھا، اڈاپٹ کر لیا ہوا تھا، تو اس لحاظ سے لوگ بلکہ پہلے ان کو زید ابن محمد ہی کہتے تھے۔ پھر جب آیات سورۃ احزاب والی آیات نازل ہو گئیں تو وہاں پہ بتا دیا گیا کہ وہ تمہارے جو یہ اڈاپٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں، یہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بن سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو توڑنا چاہا، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت زید کے نکاح میں تھی، جب ان سے طلاق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمانوں پہ کر دیا۔ تو یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ تو ایسی اولاد، ایسا بیٹا جو انسان کا حقیقی بیٹا ہوتا ہے، اس کی بیوی تو حرام ہوتی ہے، جسے ہم بہو کہتے ہیں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ کا معنی کہ تمہارے بیٹوں کی وہ بیویاں، وہ بیٹے جو تمہارے صلبی یعنی تمہاری صلب سے اور تمہارے حقیقی بیٹے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اسی طرح چوتھا رشتہ یہ سسرالی یہ ہوتا ہے کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے ہو۔ جو پہلے ہو چکا اللہ تعالیٰ نے کہا وہ گزر چکا ہے، جو پہلے ہو چکا معاملات وہ ہو چکے۔ پہلے اگر کسی نے دو بہنوں کے ساتھ ایک ساتھ نکاح کیا تھا تو وہ جاہلیت کے احکامات تھے۔ اب اسلام میں آنے کے بعد یہ بھی حرام ہو گیا کہ جب ایک بہن سے نکاح ہے تو اس کے ہوتے ہوئے دوسری بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر ایک بہن فوت ہو گئی ہے یا طلاق ہو جائے تو پھر دوسری بہن سے نکاح ہو سکتا ہے۔ فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، دو بہنوں کو آپس میں ایک نکاح میں تم جمع نہیں کر سکتے ہو، الا ما قد سلف، الا یہ ہے کہ اس معاملے میں اگر کوئی کوتاہی، اگر کوئی کمی پہلے ہو چکی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اب تمہارے لیے دو بہنوں کو ایک ہی وقت میں نکاح میں رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک بہن کے بعد دوسری بہن جو ہے وہ ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھی۔ جب ایک بیٹی فوت ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروا دیا تھا۔ آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ کان غفورا رحیما، فرمایا پہلے کوئی اس میں کمی کوتاہی ہو گئی تو وہ اللہ معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے
وہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اب اسلام آنے کے بعد یہ رشتے، ان رشتوں کا لحاظ رکھنا لازم ہے، جس کو میں نے خلاصتاً بتایا ہے کہ 7 وہ رشتے جو انسان کے خاندانی لحاظ سے انسان پہ حرام ہوتے ہیں، تو اسی طرح ہی 7 رشتے رضاعتی بھی، رضاعت کی وجہ سے، دودھ پینے کی وجہ سے، اور میں نے اس میں دودھ کی لیمٹ بھی بتائی ہے کہ لیمٹ بھی بتائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان نے، کسی نے کوئی ایک گھونٹ دودھ پی لیا بچے نے تو اب وہ اس کی رضائی ماں بن گئی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ جب تک کہ بچہ 5 دفعہ پیٹ بھر کے اپنے شروع کی 2 سال کی عمر کے اندر، یہ بھی شرط ہے کہ عمر کا 2 سال کا ہونا، اس کے اندر جو رضاعت کے 2 سال ہیں ان کے اندر اگر کوئی بچہ کسی عورت کا 5 دفعہ دودھ پی لیتا ہے تو وہ اس کی ماں بن جاتی ہے، اور اس ماں بننے کی وجہ سے اس ماں کی طرف سے جتنے رشتہ دار ہیں، جتنے رشتے ہیں، وہ سارے کے سارے اب اس پہ جو ہے وہ یعنی ایک خاندان کی طرح اس پہ اوپر وہ نکاح کے اندر ان کا بھی وہی حکم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو انسان کا جو اس کے سسرال کی طرف سے رشتے حرام ہیں، اس کی مطلب بیوی کی والدہ ہیں، اسی طرح ربیبہ ہے، اسی طرح 2 بہنوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے ہیں، اور اسی طرح اپنے بیٹوں کی بیوی جسے ہم بہو کہتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ حرام ہے۔ اور جیسے میں نے شروع میں بتایا ہے کہ اس آیات کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو بیان ہوا ہے اس کو بھی ساتھ شامل کر لیں کہ جس طرح 2 بہنوں کو آپس میں ایک نکاح میں نہیں جمع کیا جا سکتا، یعنی ایک وقت میں 2 سے نکاح نہیں ہو سکتا، ایسے ہی مطلب پھوپھی اور یعنی اسی طرح ہی انسان کی جو پھوپھی ہے اور یعنی وہ بھی اس کے ساتھ پھوپھی اور بھتیجی کو آپس میں نہیں جمع کر سکتے۔ یعنی ایسے 2 رشتے کہ آپس میں اگر سمجھ لیا جائے کہ ان میں سے ایک مرد اور ایک عورت ہے تو جن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے، ان کو انسان اپنے رشتے میں نہیں جمع کر سکتا۔ اپنی بھتیجی اور پھوپھی کو نہیں جمع کر سکتا، یعنی بھائی کی بیٹی اور بھائی کی یعنی باپ کی بہن، اس کو جو ہے رشتے میں نہیں جمع کر سکتا۔ اسی طرح بھانجی اور خالہ کو اپنی بہن کی بیٹی بھانجی اور اپنی ماں کی بہن یعنی خالہ، ان کو بھی آپس میں ایک رشتے میں جمع نہیں کر سکتا ہے ایک وقت میں، یہ بھی منع ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائے ہوئے ہیں۔ جی، امید ہے کہ یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ رشتے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائے ہیں۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ، اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ، کہ اسی طرح وہ عورتیں بھی تمہارے لیے حرام ہیں جو کسی اور آدمی کے نکاح میں ہیں۔ کسی کی بیوی ہوتے ہوئے تم اسے نکاح نہیں کر سکتے ہو، وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ یہ بھی وہ، اس کا مطلب یہ نہیں بنتا کہ دوسرے کی بیوی انسان کے لیے محرم بن جاتی ہے، نہیں۔ محرم کا مطلب کہ اس سے اب پردہ نہیں ہے فلاں، یہاں پردے کے مسائل ہی نہیں بیان ہوئے۔ پردے کے مسائل جا کے سورۃ نور میں جا کے بیان ہوئے ہیں۔ یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ کن سے نکاح ہو سکتا ہے اور کن سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔